باب الایمان میں کہ ایمان زائد بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے، حسب عادت صحابہ کرام کے اقوال بھی ذکر کیے جن کو آثار کہتے ہیں، اثر سا کے ساتھ۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول بھی ذکر کیا کہ انسان تقویٰ کی حقیقت تو نہیں پہنچ سکتا جب تک ہر اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو دل کے اندر تذبذب پیدا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما قریشی ہیں، ادوی ہیں، مکی ہیں۔ ان کی امی کا نام ہے حفصہ۔ بنت مظعون۔ غلطی ہو گئی، ان کی امی اور ان کی بہن حضرت حفصہ کی امی کا نام ہے زینب بنت مظعون۔ یہ بہن تھی حضرت عثمان بن مظعون کی۔ حضرت عثمان بن مظعون وہ شخص ہیں جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے فوت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا تھا، اور جنت البقیع میں دفن کرنے کے بعد ان کے قبر کے سرحانے ایک پتھر رکھوایا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ پتھر کیوں رکھ رہے ہیں؟ قبر تو بن گئی، مٹی کی قبر ہے، اوپر مٹی ڈال دی ایک بارش کے برابر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے علامت کے طور پر میں نے رکھی ہے، کیونکہ میرے عزیز و اقارب جتنے بعد میں فوت ہوں گے ان کے ساتھ ہم ان کو دفن کریں گے، اور ان کی قبر پر یہ پتھر رکھنے سے نشانی ہوگی کہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پر پتھر رکھنے سے فقہاء کرام نے بحث کی ہے کہ قبر کے اوپر ایسا نشان لگانا جس سے پتہ چل سکے کہ یہ فلاں میت ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اکثر علماء کرام جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتھر لگانا اور اس پتھر پر پھر مرحوم کا نام لکھنا یہ جائز ہے۔ جو لوگ جواز کے کہنے وہ اسی حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو دلیل بناتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا۔ آخر کیوں رکھا؟ وہ بھی اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عثمان ابن مظعون کی قبر ہے، اور یہ جو تحریر ہوتی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مرحوم کون ہے، میرا والد ہے، میرا شیخ ہے، میرا استاد ہے یا بزرگ ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو جواز کے مانعین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بے ادبی کا احتمال ہے۔ بالفرض میت کا نام محمد رفیق ہے اور وہ اینٹ جو لگی ہوئی ہے جب قبر خراب ہو جائے گی وہ گر جائے گی، اینٹ لوگوں کے پیروں کے نیچے آئے گی تو نام کی بے ادبی ہوگی۔
اور پھر اس پر آیات بھی ہوتی ہیں، اس لیے ناجائز کا معنی یعنی کراہت ہے۔ اب یہ لوگ جو کراہت کا قول کرتے ہیں، یہ مساجد کی دیواروں پر لکھنے کو بھی منع کرتے ہیں، جبکہ پہلی صدی میں مسجد نبوی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب دوبارہ بنوایا، ولید ابن عبد المالک کے حکم سے، اس وقت سے قبلہ کی دیوار پر بہت خوبصورت تحریر موجود ہے۔ تو مسجد کی دیواروں پر تو آپ تحریریں دیکھ رہے ہیں، عمل اس پر ہے۔ اور ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مومنین کی اکثریت اچھا سمجھے وہ عند اللہ بھی اچھی ہے۔ اب یہاں بھی وہی احتمال ہے کہ مسجد جب گرے گی، اس کی دیواریں گریں گی، آخر 100 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے گریں، تو بے ادبی کا امکان تو ہے۔ تو بے ادبی کے امکان اور احتمال کے باعث ایک جائز کام کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو تعامل یہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے جواز کی۔ تعامل کا معنی عمل لوگوں کا۔ تو جب مساجد کی دیوار کے اوپر لکھنا، قرآن مجید کی آیات کا کندہ کرنا، اسماء باری تعالیٰ، اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا ایک رواج ہے، اور پوری امت ایسا کام کر رہی ہے اور کرتی آئی ہے۔ ترکوں کے زمانے میں سب کچھ ایسا ہوتا رہا۔ ابھی جو سعودی حکومت ہے اس نے یہ کام ختم کیا ہے، لیکن پھر بھی مساجد پر نام تو لکھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر سب آیتیں لکھی ہوئی ہیں خوبصورت، اور مسجد نبوی کے سامنے جو صحن ہے مسجد نبوی کا، جہاں چھتریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے نام اگر مسجد کی دیواروں پہ لکھے جا سکتے ہیں تو قبروں پر بھی صحابہ کرام کے نام لکھے جا سکتے ہیں۔ اور جنت البقیع میں نام لکھے ہوئے تھے، اور لوگ جاتے تھے، زیارت کرتے تھے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ اپنا عزیز ہو یا ماں باپ ہوں، یعنی عزیز کا معنی اولاد ہو یا ماں باپ ہو، ان کی قبر پر جائے انسان، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان بن مظعون کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک فقہی مسئلہ بتایا، جن کے قبر پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا تھا۔ ان کی بہن تھی زینب بنت مظعون، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ماں تھی، اور آپ کی سکی بہن حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین تھی، ان کی یہ ماں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ میں مسلمان ہوئے، چھوٹے تھے اور ہجرت کی، اور احد کی جنگ میں 15 سال سے کم تھے۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں بھی جنگ میں شرکت کروں گا۔ تو دو صحابی تھے،
ایک اور صحابی بھی تھا، اس کی عمر 15 سے زیادہ تھی یا 15 تھی، اور یہ 15 سال کے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ضد کیا کہ میں جنگ میں شریک ہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی عمر ابھی تک بلوغت تک نہیں پہنچی، آپ شرکت نہ کریں۔ آپ نے کہا جی میرا ساتھی فلاں صحابی کا بیٹا وہ بھی میرے برابر ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو اجازت ہے اور میں نہیں جا سکوں گا، مجھے افسوس ہوگا۔ آپ نے فرمایا آپ کی عمر کم ہے، اس کی عمر صحیح ہے، اس لیے اس کو ہم نے جانے کی اجازت دی اور آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ صحابہ کرام کا جہاد کا جذبہ دیکھیں آپ، اور جہاد میں یعنی ایک شہادت کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، موت کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ موت اگر شہادت کی مل جائے تو اس کو اپنے لیے شہادت سمجھتے تھے، اس وجہ سے یہ زور لگاتے تھے۔ اور ہم بھی شہادت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے جتنا یقین صحابہ کرام کو تھا، اس لیے ڈر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ 4 عبداللہ ہیں، ان میں سے ایک ہیں، اور 6 لوگ جنہوں نے زیادہ سے زیادہ حدیثیں روایت کی ان میں سے ایک ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کی، یہ بتانا خندق میں پھر گئے تھے، 15 سال کی عمر ہو گئی تھی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنا، اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سختی سے عمل کرنا، اور ان کی خصوصیات میں یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے ساتھ نہایت محبت کرنا۔ انہی کی داڑھی سے دلیل پکڑتے ہیں فقہائے کرام کہ جب یہ عمرہ یا حج کرتے تھے اور سر کے بال منڈاتے تھے تو داڑھی کتراتے تھے، مٹھی میں داڑھی لے کر نیچے کاٹ دیتے تھے، اور 3 طرف سے، رخساروں کی طرف سے بھی اور نیچے طول کی طرف سے بھی۔ تو صحابہ کرام میں سے یہ داڑھی کتراتے تھے، اور روایات میں ان کا ذکر ہے، فقہاء کرام نے ان کے عمل سے یہ فائدہ اٹھایا کہ قبضہ کے برابر داڑھی سنت ہے۔ اور پھر میں داڑھی پر بحث پہلے بتا چکا ہوں تمہیں۔ ان کی خصوصیات میں یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے جس کے کانٹے تھے بیعت کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، بیعت رضوان۔ تو یہ وہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے اسی جگہ جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہاں اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ اپنی دستار الجھاتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ، سفید داڑھی ہے آپ کی؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے اٹھنے لگے تھے تو آپ کی دستار یا قدر الجھ گئی تھی اور بیری کی ایک ٹہنی سے لٹک گئی تھی،
اس لیے میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ بیری کا درخت اپنی ٹہنی کے ذریعے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کو بوسہ دے رہی تھی، ٹہنی بوسہ دے رہی تھی، یا وہ درخت ٹہنی کے ذریعے بوسہ دے رہا تھا، اس لیے بولے کہ ورنہ اس کو پتہ تھا کہ نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کانٹے کبھی حضور کی دستار مبارک میں نہ الجھتے۔ یہ محبت تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے